کیا صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنا اور اسی طرح وضو کے بعد کی دعا مستند ہے؟ تو جہاں تک پہلی دعا کا تعلق ہے، صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اور یہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی جو سب سے آخری آیت ہے، اس آخری آیت کے اندر یہ دعا بالکل سیم ٹو سیم ورڈ ٹو ورڈ یہ دعا جو ہے وہ موجود ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت کے اندر۔ تو یہ جو دعا ہے، اس کے پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی حدیث کے اندر، اس حدیث کی اصل میں صحت کے اندر اختلاف ہے، لیکن کئی محقق علماء نے اس حدیث کو صحیح یا کم از کم حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ ان میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص صبح اور جو شخص شام، یعنی صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں تو اللہ کفاہ اللہ ما اہمہ، اللہ رب العزت اس کو تمام پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جتنی بھی پریشانیاں اس کو لاحق ہوں گی، وہ تمام کی تمام پریشانیاں جو ہیں ان سے وہ بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ کیونکہ اس کے الفاظ میں اگر آپ ذرا غور کریں، حسبی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اور بندہ جب یہ پڑھ رہا ہو تو یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ رب العزت ہی میرے لیے کافی ہے، تمام کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور تمام کی تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، چاہے وہ پریشانیاں گھریلو ہوں، چاہے وہ کاروباری ہوں، چاہے انسان بیمار ہو اور اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق ہو، اس میں بندہ یقین سے یہ پڑھے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ پھر حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انسان یقین کے ساتھ پڑھے، دل کے اندر اس معنی کو حاضر کرتے ہوئے ذہن کے اندر، اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اللہ کون ہے؟ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم، عرش عظیم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی اللہ رب العزت کی کوئی مخلوق نہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر جو اللہ کی مخلوق ہے وہ عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی مستوی ہونا یعنی بلند ہونا، رحمان عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا، تو اللہ رب العزت کی یہ سب سے بڑی مخلوق ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میں نے اس اللہ پہ بھروسہ کیا کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو جب آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تو جو کہ رب عرش عظیم کا رب ہے، تو اللہ میری جو ضرورتیں ہیں وہ تو تیرے لیے کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہیں، میری مشکلات تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو کن کہے گا اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ تو کن کہے گا میری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو اس یقین کے ساتھ انسان اگر 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، اس کی سند کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری دعا جو ہے جس کے بارے میں سائل نے سوال کیا، وہ ہے وضو کے بعد کی دعا، اور اس کے جو الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک جو دعا ہے نا، اس کی صحت میں تو کسی قسم کے اختلاف نہیں ہے، یہاں تک یہ دعا بالکل صحیح ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد کچھ اور الفاظ ہیں، وہ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سنن ترمذی کے اندر، اور اسی طرح سنن کی بعض دیگر کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اس کی سند کو بھی کئی محقق علماء نے صحیح قرار دیا ہے، ان میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔
लिहाजा वुज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जो दुआ है उसके आखिर में अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, उसको भी पढ़ना चाहिए। यकीनन उसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। वुज़ू के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं पढ़ना साबित हैं, उनमें से एक दुआ जिसके साथ वो अल्फाज अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन उसको भी मिला लें, तो एक तो वो दुआ है, और दूसरी दुआ ये है जो आपने भी जिक्र की है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। इसकी फजीलत क्या है? फजीलत ये है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लिहाजा हर मुसलमान को वुज़ू के बाद ये दुआ इसी तरह से पढ़नी चाहिए। और इसके भी अल्फाज के अंदर अगर गौर करके पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जामियत पाई जाती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकीज़गी, अल्लाह की हमद आप बयान करते हैं। फिर आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, ये अल्लाह की तौहीद का आप इकरार करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। फिर आप इसको यानी अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद और अल्लाह की तौहीद का इकरार करने के बाद इसको बतौर वसीला आप जिक्र करते हैं। फिर आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका, अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी मांगता हूँ, और अल्लाह मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ। तो जब आप इस अंदाज से अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करेंगे और अल्लाह की तरफ तौबा करेंगे, रुजू करेंगे, तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को भी कबूल फरमाएगा।